أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ یاسین کی. سب سے پہلی جو بات ہے کہ اس سورت کی جو فضیلت جو لوگوں میں جو مشہور ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں. اس کی فضیلت کے متعلق جو حدیثیں ہم کو ملتی ہے وہ تمام حدیثیں جو ہے نا ضعیف ہے. بلکہ بعض لوگ جو ہے نا ہر صبح میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہر دن سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ایسی کوئی بات صحابہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسری جو بات ہے، سورہ یاسین میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ سورہ یاسین میں کن کن چیزوں کے بارے میں ذکر ہے؟ 3 چیزوں کے بارے میں ذکر ہے سورہ یاسین. ایک، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا، اس کے بارے میں ذکر ہے. مرنے کے بعد اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا، اس کے بارے میں سورہ یاسین میں ذکر ہے. یہ پہلی جو چیز ہے. دوسرا، قریے والوں کا قصہ. دوسری جو چیز ہے، قریے والوں کا قصہ جو نا اس میں ذکر ہے. تیسری جو بات جو اس صورت میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے بارے میں پروف کیا کیا ہے وہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے بارے میں جو پروف ہے وہ جو ہے نا اس صورت میں ذکر ہے. گویا کہ سورہ یاسین میں 3 چیزیں ذکر ہے. ایک، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا. دوسرا، قریے والوں کا قصہ، وہ انشاءاللہ تفسیر میں آ رہا ہے وہ قریے والوں کا قصہ. تیسرا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے بارے میں دلیل پروف کیا ہے اللہ وہ بھی اس صورت میں ذکر کرتے ہیں. گویا کہ صورت پہ 3 چیزیں ذکر ہیں. اس کے بعد چلیے ہم لوگ اس صورت کی تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم. یاسین جیسا کہ قاف، نون، اسی طرح یاسین ہے. یاسین کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اسے بولتی ہیں کہ حروف مقطعات، حروف المقطعات، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اسی طرح قاف ہے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اسی طرح صاد ہے، اس کا معنی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی کہ کتنی ایسی صورتیں ہیں جس کو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ الف لام میم، اس کے علاوہ کسی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں. ایسا یاسین، جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ تمل بات کرتے ہیں، جو پیور تمل والے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ہے نا جو پیور تمل والے بات کرتے، پیور تمل جو ہوتی ہے ان کی جو تمل الگ ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے تمل الگ ہے، جو پیور جو تمل بات کرتے ہیں ان کی تمل الگ ہے. جیسے کہ کنڑا اٹھا لیجئے، بنگلور میں کنڑا بات کرتے ہیں، جبکہ آپ اڑپی وغیرہ جائیں گے وہاں کا کنڑا تھوڑا الگ ہے. کنڑی زبان جو بات کرتی ہے وہ الگ ہے. یعنی کہ عربی میں جو ہے نا یاسین، حبشی زبان میں جو حبشی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یاسین کا معنی کیا ہے؟ یا انسان، اے انسان کو بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا کہ اے انسان ادھر آؤ، یاسین کا مطلب یا انسان. حبشی زبان میں یاسین کا معنی اے انسان، اے لڑکے. کوئی انسان دور ہے، آپ بولتے ہیں کہ اے لڑکے ادھر آؤ، اے لڑکے بولتے ہیں نا، وہ معنی ہے یاسین کا معنی. اے انسان، اے لڑکے، وہ معنی میں حبشی زبان. لیکن یاسین کا اصل معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھاتے ہیں. قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ
کھاتے، یعنی کہ واو قسم ہے قرآن. قرآن کسے بولتی ہیں؟ جو پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن بولتی ہیں. الحکیم، یہ قرآن میں احکامات ذکر ہے. حکیم کا مطلب احکامات، اس کئی معنی ہیں. قرآن میں احکامات ذکر ہے. حکیم کا ایک اور جو معنی ہے، جہاں عذاب ہونا چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں، جہاں سختی ہو وہاں اللہ تعالیٰ سختی کا ذکر کرتے ہیں، جہاں معاف کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ وہاں معاف کا ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر کرتی ہیں، اس کے بعد عذاب کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اگر کوئی انسان شرک کے بعد اللہ تعالیٰ اگر بولے میں تم کو معاف کرتا ہوں، نہیں، یعنی کہ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو عذاب دوں گا. ہاں توبہ کرتا تو ایک بات. یعنی کہ حکیم کا ایک اور جو معنی ہے جو مفسرین نے ذکر کرتے ہیں، قرآن میں جہاں عذاب کا ذکر ہونا چاہیے وہاں عذاب کا ذکر ہے، جہاں جنت کا ذکر ہونا چاہیے وہاں جنت کا ذکر ہے، جہاں ڈرانے کا ہے وہاں ڈرانے کا ذکر ہے. یعنی کہ قرآن کے جو ہے نا ایسے طریقے ہیں. لیکن حکیم کا جو آسان معنی ہے، قرآن میں احکامات جو ذکر ہیں، جیسا کہ وضو کے احکام، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، روزے کے احکام ذکر ہیں قرآن میں، اذا کتب علیکم الصیام. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریض، تم میں سے کوئی بیمار ہے تو بعد میں جو ہے نا اس کی قضا کرے. یعنی کہ حکیم کا ایک معنی احکامات، یعنی کہ قرآن میں احکامات بھی جو ہے نا ذکر ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، انک بے شک آپ، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لمن المرسلین، مرسلین بھیجے جانے والے. یعنی کہ اس سے پہلے اللہ نے جو انبیاء کو بھیجا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجے ہی. اس سے پہلے کئی نبی جو آ کر تھے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے ہیں بس. اس سے پہلے جو نوح علیہ السلام آ کر تھے، اس کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے بھیجا. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا اللہ ہی نے بھیجا. لمن المرسلین، اے نبی بے شک آپ بھیجے جانے والے ہیں، یعنی کہ بے شک آپ بھی جو ہے نا رسول ہیں جو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اچھا، علی صراط مستقیم، علی صراط، سیدھے راستے پر. صراط کا مطلب راستہ، مستقیم سیدھا، اس میں کوئی جو ہے نا ٹیڑھا نہیں، بلکہ سیدھا. کون سا راستہ؟ اسلام کا راستہ. یعنی کہ جو بھی نبی آ کر تھے وہ اسلام کے راستے پر تھے، صحیح دین پر تھے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ انک لمن المرسلین، بے شک ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا. رسول کس راستے پر تھے؟ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر جو ہے نا رسول تھے. اچھا، تنزیل، اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. تنزیل کا مطلب نازل کرنا. اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ العزیز، طاقتور ہے. عزیز کا مطلب طاقتور. دیکھیے، طاقتور بولتے ہیں ہم کو جو ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، یعنی کہ ہم کو رحم بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. جہاں طاقتور ہے وہیں اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. وہ ایک تسلی ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے جو ہم پر رحم بھی کرے گا. اس وجہ سے جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ رحیم، رحیم، اللہ کا نام رحم کرنے والا، تو وہاں ہم لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما. اللہم رحمنا، اللہم رحمنا، اللہ سے دعا کرے اللہ تو ہم پر رحم فرما. تو یہ دعا بھی جو ہم کرنا چاہیے، اللہم رحمنی، اللہم رحمنی کر کے. عزیز کا ایک اور جو معنی، جیسا کہ میں اس سے پہلے ہی بتایا تھا، غالب ہونا. کوئی بادشاہ ہے، ہم اسے مار کر ہم بادشاہ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہٹا سکتا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یعنی کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد، لتنذر، تم ڈراؤ، لتنذر، تم ڈراؤ. کس کو؟ قومن، ایک ایسے قوم کو. ما انذر، ما کا مطلب نہیں، انذر نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم، ان کے آبا و اجداد کو، فہم غافلون، وہ تمام لوگ دین سے دور تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مکے والوں کو ڈراؤ، کیونکہ مکے والے کے جو باپ دادا ہیں، جو اس سے پہلے جو تھے، ان کو جو ہے نا ان کے پاس دین نہیں آ کرتا، ان کے پاس دین نہیں آ کرتا. یعنی کہ مثال طور پر یہ سمجھو کہ زید ہے، اللہ تعالیٰ کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم زید کو دین کی دعوت دو، کیونکہ ان کی جو باپ دادا ہیں ان کو دین کی دعوت نہیں دی گئی.
سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھو کہ اسے بولتے ہیں کہ اہل الفترہ. اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں گے اسے بولتے ہیں کہ اہل الفترہ، فترہ والے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو لوگ تھے ان کو بولتے ہیں کہ اہل الفترہ. فترہ کا مطلب گیپ. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سالوں کے بعد کون نبی آ کر تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گیپ تھا کئی سالوں تک، ان کو بولتے ہیں کہ اہل الفترہ. ان کی دو قسم ہے، یہ ایک اہل الفترہ میں سے جن کو دین کی دعوت پہنچی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، جیسا کہ دین جو ہے نا باقی رہتا ہے، ان میں سے کوئی اگر کسی کے بعد دین کی دعوت اگر پہنچی تھی، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. اہل الفترہ میں جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی دعوت پہنچی تھی، اگر وہ اس پر ایمان لایا تو الحمدللہ، اگر نہیں ایمان لایا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. دوسری جو قسم میں اہل الفترہ کی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، جس کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، جن کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے بارے میں کیا؟ یعنی کہ کیونکہ ہمارا نبی اب عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کئی سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے درمیان جو لوگ تھے جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم بولیں گے کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین. اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا اللہ ہی کو معلوم ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل اللہ تعالیٰ ان کا ایگزام لے گا، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کا امتحان لے گا. اگر وہ اس میں پاس ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، اگر وہ اس میں فیل ہو جائیں گے جہنم میں داخل ہوں گے. بس ہم اتنا جانیں گے. بس وہی اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے قوم کو ڈراؤ جن کے باپ دادا کو جو نا دین کی دعوت نہیں پہنچی تھی. ان کو بولتی ہیں کہ اہل الفترہ. اہل الفترہ کسے بولتی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو لوگ تھے ان کو اہل الفترہ بولتی ہیں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گیپ پہ جو لوگ آ کر تھے ان کو فترہ والے بولتے ہیں. ان کی دو قسم ہے، جن کو دین کی دعوت پہنچی، اگر وہ اس پر ایمان نہیں لائے تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے. جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی، جن کو دین کی دعوت نہیں پہنچی، ان کا کل اللہ تعالیٰ قیامت کے ایگزام لیں گے. اگر اس میں پاس ہو جائے تو جنت ہے، اگر فیل ہو جائیں گے تو وہ جہنم ہے. جیسا کہ آج کے ماحول میں بعض علماء ذکر کرتے ہیں کہ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، سمجھے کہ جو ہے نا ان کے پاس دین وغیرہ کچھ نہیں رہتا ہے، وہاں نیٹ ورک بھی نہیں رہتا ہے، وہاں کوئی لوگ جاتے نہیں. اگر کوئی ایسا لوگ ہے آج کے زمانے میں بھی جن کو دین نہیں پہنچا ہے، جن کو اسلام نہیں پہنچا ہے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے ایگزام لیں گے. اگر وہ اس میں پاس ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اگر اس میں فیل ہو جائیں گے تو جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تحقیق حق القول، اللہ نے واجب کر دیا علی اکثرہم، اکثر مطلب میجارٹی لوگوں پر اللہ نے واجب کر دیا کہ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ دنیا میں میجارٹی کون ہے؟ کافروں کی ہے، میجارٹی کافر کی ہے. یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میجارٹی جو نا جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ نے ان کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو میجارٹی جو لوگ ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جو خاص طور پر کافر ہیں، خاص طور پر جو میجارٹی جو کافر ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنت میں داخل ہونے والا ہے، کون جہنم میں داخل ہونے والا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے، ایسا کہ کوئی بچہ آج سے 1 مہینہ کے بعد پیدا ہونے والا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. آج سے 100 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ میجارٹی جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا، اسلام نہیں لایا، وہ جہنم میں داخل ہونے والے، وہ جہنم میں اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ گویا کہ تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا وہاں انسان جو ہے نا عقل نہیں دوڑائے گا. کیسا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا؟ تقدیر کے بارے میں عقل نہیں دوڑائیں گے. یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام نہیں لائے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. کیسا معلوم نہیں، ہم ایمان لائیں گے بس. اللہ نے فرمایا کہ کئی لوگ جو ہے نا جو کافر جہنم میں داخل ہوں گے. اب بھی آئیں گے کئی کافر،
وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے, یعنی کہ ہم تقدیر پر ایمان لانا پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. اس آیت کی دو تفسیر ہے. پہلی جو تفسیر ہے, جو صدقہ نہیں کرتے, جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, جو شخص جو نا پیسہ ہے اس کے پاس, اس کے باوجود بھی وہ دین کے راہ میں خرچ نہیں کرتا, اس کی مثال اِنَّا بے شک جعلنا ہم نے بنا دیا فی اعناقہم ان کے گردن میں اغلالا. اغلالا بولتے ہیں کہ ہاتھ کو دونوں ہاتھ میں ایسا رکھ دینا. اغلالا بولتے ہیں ہاتھ کو گردن میں باندھ دینا. اغلالا بولتے گویا کہ جو نا وہ صدقہ نہیں کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودی جو ہے نا اپنے ہاتھ کو لپیٹ لیتے, یعنی کہ صدقہ نہیں کرتے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ انسان اپنے ہاتھ کو گردن میں باندھ لیتا ہے, یعنی کہ نہیں صدقہ نہیں کروں گا میں, ایسا اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتی ہے. اس وجہ سے انسان جتنا ہو سکے صدقہ کرے, کیونکہ صدقے کا ایک جو فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان الصدقۃ لتدفع عن اہلها من حر القبور. قبر کی جو گرمی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچاتا ہے ہم کو. اگر آپ صدقہ کریں گے, اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے, قبر کی گرمی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا. تو اسی وجہ سے انسان جو نا جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. ایک جو تفسیر معلوم ہوئی, جو صدقہ نہیں کرتا ہے اس کی مثال گویا کہ دونوں ہاتھ گردن میں بن لیا. دوسری جو تفسیر ہے وہ ہے کہ کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کیا ہوگا. کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ کیا ہوگا. دیکھیے دوسری جو تفسیر, انا بے شک جعلنا ہم بنا دیں گے فی اعناقہم ان کے گردنوں میں اغلالا, یعنی کہ کل کافر, اغلا مطلب یہاں دونوں ہاتھ کو گردن میں باندھ دیں گے, یعنی کہ کافر جو نا ایسا دونوں ہاتھ کو گردن میں باندھ دیں گے, اسے بولتے ہیں اغلالا, دونوں ہاتھ کو گردن میں باندھ دینا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ. اذقان کا مطلب ٹڈی, وہ دونوں ہاتھ کو گردن میں باندھ کر یہاں ایسا, یہ تو کہ گردن میں باندھ دینا ہے, پھر اس کو اوپر ٹڈی میں ایسا گھٹے لگا دینا ہے. اب ٹڈی میں اگر ماریں گے تو سر اوپر چل جاتا ہے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. مقمحون کا مطلب سر اوپر ایسا کر دینا بس. کافر جو ہے نا کل حشر کے میدان میں ان کو دونوں ہاتھ کو باندھ دیں گے, کہاں گردن سے, پھر اس کو ٹڈی میں, ٹڈی بولتے ہیں اسے, یہاں سے لگا دیں گے, پھر اس کا سر ایسا اوپر ہی رہے گا, ہلے گا بھی نہیں ایسا. مقمحون بولتے ہیں جس طرح اون کا جو سر اوپر رہتا ہے اس طرح جو ہے نا دونوں ہاتھ کو سزا کے طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ باندھ کر اس کو ایسا کر دیں گے. وہ دونوں سر اوپر ہی رہے گا, ادھر نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا. یہ پنشمنٹ کے طور پر کافروں کو, یہ پنشمنٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان کے ساتھ ایسا کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں مقمحون مطلب سر اوپر ہی رکھے تھا, نہ ادھر ہلنا, ایک کوئی ایک پنشمنٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا ہم نے بنا دیا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ تمہارے آگے سدا ایک دیوار, سدا بولتی ہیں ایک دیوار, وَمِن خَلْفِهِمْ تمہارے پیچھے سدا ایک دیوار, سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ ہم نے جو ہے نا ڈھانپ دیا, یعنی کہ تمہارے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تم نہیں دیکھتے, یعنی کہ تم حقیقت میں دل سے اندھے ہیں. یعنی کہ اس آیت کی دو تفسیر ہے. پہلی جو تفسیر ہے ایک قصہ ہے, ابو جہل اب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کیا, ہمارے نبی کے گھر کے باہر آ کر کئی کافر آ کے کھڑے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, تلوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یعنی کہ ہمارے نبی کا گھر ہے, باہر پورے کافر کھڑے ہوئے ہیں, آپ سے گھر سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلتی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یعنی کہ پڑھتے ہوئے نکلتی ہیں, ساتھ میں مٹی لے کے دونوں اٹھا کے پھینکتے ہیں, پورے کافر کے آنکھ میں مٹی پڑ جاتا ہے, کافر آنکھ پوچھتے رہتے ہیں, آپ سے وہاں سے گزر جاتے ہیں, پھر کافر وہیں کھڑے رہتے ہیں. ایک شخص بولتا ہے کہ تم کیوں کھڑے ہیں,
وہ کافر بولتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے والے ہیں، ہم ان کو ماریں گے، نعوذ باللہ. وہ شخص بولتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر چکے ہیں، آپ ابھی وہاں کھڑے ہیں، آپ ابھی بھی وہیں پر کھڑے ہوئے. یعنی کہ یہ ایک قصہ جو نا مفسرین جو نا اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. اس آیت کی دوسری جو تفسیر ہے اس کا تعلق ہدایت سے، اس کا تعلق ہدایت سے. آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو ہے نا نمازی ہوتے ہیں، سڑن گمراہی میں چل جاتی ہیں. آپ دیکھتے ایک انسان جو ہے نا بہت نیک ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، سب کچھ، سڑن جو ہے نا برائی میں چل جاتا ہے. اسی کی مثال ہے، اسی کی مثال ہے. یعنی کہ ہدایت تھا، سڈن وہ انسان جو نا گمراہی میں چلا گیا. اس کی مثال اس صورت اس آیت میں ہے. کیسا ہے یہ سمجھو. ایک انسان یہاں کھڑا ہوا ہے، ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے بھی دیوار ہے. من بین ایدیہم صدا، اس کے سامنے بھی دیوار ہے. اور من خلفہم صدا، اس کے پیچھے بھی دیوار ہے. سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار. یعنی کہ وہ انسان سامنے جانا چاہتا، دیوار ہے، پیچھے جانا چاہتا نہیں، پیچھے بھی دیوار ہے. یعنی کہ اس کو ہدایت نہیں، نہ اسے ہدایت سامنے سے نہ پیچھے سے، نہیں ہدایت نہیں، اسے گمراہ ہو گیا. ساتھ میں فاغشیناہم، اللہ نے پردہ ڈال دیا، یعنی کہ اللہ نے اس کو اندھا بھی بنا دیا. یعنی کہ ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اندھا ہے، سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اسے کہاں سے راستہ معلوم ہوگا؟ اسی طرح ایک انسان جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کو کہیں سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے، کہیں سے بھی ہدایت نہیں ملتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمیشہ دعا مانگے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، ہمیشہ انسان ہدایت کی دعا مانگے. وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں کہ ایک انسان اندھا ہے، اس کے سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، نہ سامنے جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا. گویا کہ وہ پورا کا پورا جو ہے گمراہ ہو گیا. اس طرح اللہ جس کو گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب لوگ کہہ سکتے ہیں جو نا کیوں اللہ ہم کو گمراہ کرتا ہے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے دماغ میں، کیوں اللہ ہم کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، خود گمراہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں. اللہ نے کہا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. اگر آپ خود گمراہ ہو جائیں گے اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا. اگر آپ خود گمراہ ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا. یعنی کہ ہم خود جو ہے نا برائی کے راستے پہ چلیں گے اللہ ہم کو گمراہ کر دے گا. ہم خود جھوٹ کے راستے پہ چلیں گے اللہ ہم کو گمراہ کر دے گا. ہم خود حرام راستے پہ چلیں گے اللہ ہم کو گمراہ کر دے گا، نعوذ باللہ. لوگ بولتے ہیں کیوں اللہ ہم کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، اگر ہم خود گمراہی کے راستے پہ چل جائیں گے اللہ گمراہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو اسی وجہ سے انسان جو ہے نا گمراہی کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، گمراہی کے راستے پر نہ چلے. وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اس کے سامنے بھی صدّا مطلب دیوار، اور من خلفہم صدّا، اس کے پیچھے بھی دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اللہ نے بند کر دیا، یعنی کہ اس کے آنکھ کو بھی اللہ نے اندھا بنا دیا. فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھتا ہے. یعنی کہ جس طرح ایک انسان اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہلاک ہو. اسی وجہ سے انسان ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جو انسان گمراہ ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سواء، برابر، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ سواء علیہم، سوا برابر ہے. انذرتہم، آپ ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈراؤ، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ آپ ان کو کتنا بھی دین کی دعوت دو اس کے بعد نہیں آئیں گے وہ دین کی طرف. ایک بار اگر انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ دین کی طرف آنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس وجہ سے انسان ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جتنا ہو سکے ایک مسلمان ہدایت کی دعا مانگے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 10 جو ہے نا یہاں تک جو ہے نا کافی ہے. آج کے جو درس کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے یاسین کی فضیلت کے متعلق جتنی حدیث آتی ہیں پوری حدیث ضعیف ہے، من گڑک ہے. دوسری جو بات ہے سورہ یاسین میں 3 قسم کا ٹاپک کا ذکر ہے. ایک اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا. دوسرا جو ٹاپک ہے سورہ یاسین میں وہ یہ ہے کہ قریہ والوں کا قصہ. تیسرا جو ٹاپک ہے سورہ یاسین میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پروف جو دلیل جو ہے سورت میں ذکر کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے یاسین اسے حروف مقطعات بولتے ہیں، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ہاں، لیکن حبشی زبان میں جو نیگرو ہیں ان کی جو زبان میں یاسین کا معنی یا انسان، اے انسان. ہم بولتے ہیں کہ اے انسان ادھر آؤ، اے زید ادھر آؤ، یعنی کہ یاسین کا معنی جو ہے نا اے انسان کے معنی میں حبشی زبان، لیکن اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، حکیم ہے قرآن، یعنی کہ قرآن میں احکامات ذکر ہیں، توحید ذکر ہے. یہ قرآن جو ہے نا حکیم ہے، یعنی کہ صحیح سے یہ قرآن جو ہے نا فیصلہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا علی صراط مستقیم، وہ تمام رسول سیدھے راستے پر تھے، توحید پر تھے تمام رسول. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ تنزیل، اللہ نے نازل کیا اس قرآن کو، عزیز ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ طاقتور ہے، ساتھ میں رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے. اللہم ارحمنا، یہ دعا بھی ہم لوگ کرتے رہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ بھی ہم دعا کریں کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. رحیم ہم سنتے ہیں کہ ہم ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، بس ایسے ہی نہیں. رحیم وہاں رک کر دیکھیں، آپ دعا کریے کہ اللہ تم مجھ پر رحم فرما، رحیم. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آیت نمبر 6 میں، اے محمد تم ایسے لوگوں کو ڈراؤ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، کیونکہ وہ تمام لوگ غافلون، دین سے غافل تھے. یعنی کہ جیسا کہ معلوم ہے اہل الفترہ، فترہ والے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو لمبا جو گیپ تھا، کئی سالوں تک نبی نہیں آ کر تھے، ان کو بولتے ہیں کہ اہل الفترہ. فترہ والوں کی دو قسم ہے، جن کے بعد دین پہنچی ہے، صحیح دین، اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے. جن کے بعد دین نہیں پہنچا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ایگزام لیں گے، اگر اس میں پاس ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، نہیں تو نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میجارٹی جو ہے نا کافر ہوں گے جو جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. دنیا میں جو ہے نا کئی کافر جو ہے نا ایمان نہیں لائیں گے جو جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ دو تفسیر ہے. ایک جو لوگ کنجوس ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ گویا کہ دونوں ہاتھ گردن میں بند دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ خرچ نہیں کرتے، اب ان کا ہاتھ گردن میں بندھا ہوا ہے بس. یہ کنجوس لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے. دوسری جو تفسیر ہے، کل قیامت کے دن کافروں کو پنشمنٹ یہ ہوگا، کیا ہوگا کہ دونوں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ گردن میں باندھ دیں گے، پھر ٹڈی میں، گردن میں باندھ دیں گے، پھر ٹڈی میں، ٹڈی بولتی ہیں اسے یہاں، پھر انسان اس کا سر اوپر رہے گا، مقمحون بولتے ہیں اس کا سر اوپر، جس طرح اونٹ کا سر ہوتا ہے اس طرح پنشمنٹ کے طور پر وہ سر نہ ادھر ہلائے گا نہ ادھر ہلائے گا. مقمحون، یہ کافروں کی پنشمنٹ کے طور پر جو نا حشر کے میدان میں ان کو ایسا عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 9 میں کہ اس کی بھی دو تفسیر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی کافروں نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، وہ بھی اندھا، تو کہاں سے اسے راستہ معلوم ہوگا؟ گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اس کا سامنے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، وہ انسان بھی اندھا ہے، ہلاک ہو گیا. وہ اس طرح جو انسان گمراہ ہو گیا تو وہ ہلاک ہو گیا. جو بھی انسان دین کے راستے سے ہٹ جائے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا، اتنا گمراہ ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کے بعد اس کے سامنے ہزار دین کی باتیں بولو، وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، کبھی وہ دین کی طرف نہیں آئے گا. تو یہاں تک جو ہے نا آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد جب قرآن ختم ہو گیا، اگر آپ کو اب قرآن رکھنا ہے، آپ جیسا کہ کلاس ہو گئے، اب قرآن مجھے رکھنا ہے، تو میں جو ہے نا قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے نا یہ دعا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جس طرح مجلس کے اختتام میں دعا پڑھتے ہیں، اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا ہم کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.